کے جھوٹے میں تیرے محبوب نے فرمایا بچے سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ سارے مومن ہیں. بچہ گناہ کے گمان سے پاک، گناہ کے خیال سے پاک، گناہ کے جذبے سے پاک. اس کے پاؤں نے گناہ نہیں کیا، اس کے ہاتھوں نے گناہ نہیں کیا، اس کی نظروں نے گناہ نہیں کیا، اس کے کانوں نے گناہ نہیں کیا. اس کے جسم کا ہر حصہ پاک ہے، صاف ہے، حتیٰ کہ کافر کا بچہ ہو. حدیث میں آتا ہے ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. میرے کملی والے نے فرمایا مفہوم ہے ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو اپنا مذہب دیتے ہیں. بچہ تو کملی والے کے دین پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اپنا مذہب دیتے ہیں. میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی اس بچے کے جھوٹے کی. بڑا فائدہ دیکھا، بہت فائدہ دیکھا. وہاں سے منہ لگاتا ہوں جہاں سے وہ پیتا ہے، اور اس میں کھانے کے ذرے بھی ہیں، اس کی تھوکے بھی ہیں. وہ ذرے بھی پاک ہیں، وہ تھوکے بھی پاک ہیں، لعاب ہے اس کا. مومن کا جھوٹا پاک بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے. مومن کے جھوٹے چھوٹے چھوٹے فرمان جو ہیں لفظوں میں چھوٹے، لیکن کائنات میں سب سے بڑے. میرے کملی والے کا ہر فرمان کائنات میں سب سے بڑا، لفظوں میں چھوٹا. ان میں بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں، ان میں بڑی برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ان میں عطائیں چھپی ہوئی ہیں. پھر میں کیا کرتا تھا، میرے اپنے بچے بھی، وہ بھی بچہ چھوٹے، ان کے پاؤں اپنے آنکھوں سے لگاتا ہوں. مولا یہ پاک پاؤں ہے، پاک پاؤں. یہ وہ پاؤں ہیں جو تیری نافرمانی کرنا سیکھے ہی نہیں ابھی تک، اور نافرمانی کے قدم چلے ہی نہیں. میں اپنے آنکھوں سے لگاتا ہوں. میں آپ کو اپنی دیوانگی بتا رہا ہوں، آپ کریں نہ کریں، میں آپ پہ اصرار نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنی دیوانگی بتا رہا ہوں. آنکھوں سے لگاتا ہوں معصوم بچے کے پاؤں. اللہ ان پاؤں کا نور میری نظروں میں دل سے لگاتا ہوں، میرے دل میں آتا ہوں. بچے چھوٹے ہوتے تھے تو سینے پہ رکھتے تھے، مچل جاتے تھے، بھاگتے تھے ادھر ادھر. جب سو جاتے تھے پھر میں ان کو سینے پہ رکھ کے لٹاتا تھا اور کہتا تھا اللہ جو اس سینے میں خیر نہیں شر ہے وہ انہیں عطا نہ کر، جو ان کی خیر ہے مجھے عطا کر. ان کے سینے میں نور ہی نور ہے، ان کے سینے میں راحت ہی راحت ہے، ان کے سینے میں انوارات ہی انوارات ہے. کیوں؟ میری آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین مسجد نبوی میں پردے کی پیچھے نماز پڑھنے تشریف لاتی تھیں. کوئی بچہ اگر روتا تھا حضور اپنی نماز مختصر فرما دیتے تھے. ہاں نماز مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے پہ، نماز مختصر کر دیتے تھے. اور حتیٰ کہ سرکار کا فرمان ہے میرے آقا کملی والے کا کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے اللہ زمین کو تانبے کی بنا دیتا، آسمان سے قطرہ بھی نہ اترتا. زمین کو زمین تانبے کی بن جاتی، آسمان سے قطرہ بھی نہ اترتا. ہاں آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ، ایک قطرہ بھی. خود سوچیں یہ چھوٹے چھوٹے، ایک کرسی والے بندے کو بھی کہنا ہو نہیں یہ پاسے کہنا ہو کرسی سودا کرسی بھی کہنا ہوتے بندے کی نہیں کہنا ہو. کیا عجیب، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سنیں غور سے، میری طرف دیکھیں پھر سنیں. دو بندے، ایک بچے اور ایک بے زبان. بچے اور بے زبان اگر نہ ہوتے تو اللہ پاک رزق بند کر دیتا، سب کچھ بند ہو جاتا. آج کے بعد آپ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے بتائیں؟ وہ کرسی والے کو دیکھ گی اور میرے کو دیکھو،
کیا کریں گے بتائیں؟ بولیں بولیں نہ شفقت پیار دیتا میں گالی کہنی کیتی جی کیتی وہ کریں نہیں میں جھوٹا پیمنا پوسی وہ جھوٹا پیمن وڈا ہاں دا کم ہے. بولیں پھر بتاتا ہوں وہ ٹوٹکا جو میں کرتا ہوں اور اس کے میرے پاس حوالے ہیں, اس کی میرے پاس سندیں ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو اکابر کو پڑھنا ہی چھوڑ گیا. اکابر کو پڑھ پھر پڑھ. ہمارے بڑوں نے ہمیں جو راہیں دی ہیں وہ خیر کی راہیں ہیں, عافیت کی راہیں ہیں, اور اس میں برکت کی راہیں ہیں ہمارے بڑوں نے جو دی ہیں. خواتین کا ایک بہت بڑا مجمع ہے میری بات کو سن رہا ہے, آپ حضرات بھی سن رہے ہیں, یقین جانیں. میں بچے کا جوٹا پیتا ہوں, اس میں لعاب بھی ہوتا ہے, اس کی تھوکیں بھی ہوتی ہیں, کھانے کے ذرے بھی ہوتے ہیں, وہیں سے منہ لگاتا ہوں کہ مولا اس سے بڑا معصوم کوئی نہیں. مومن کے جوٹے میں آقا کا فرمان ہے شفا ہے, شفا ہے, شفا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, مشکل ہو, بچے کا جوٹا پیئے. بڑوں اور بزرگوں کا جوٹا شفا ہے, برکت ہے, اس میں انکار نہیں, لیکن بچوں کے جوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں. میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, عمومی تذکرہ نہیں. یہ بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں, عمومی تذکرہ نہیں. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ بچوں کو سیدھے سے لگایا کریں. نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں اپنے بیٹے یوسف رحمت اللہ علیہ, آجا بیٹا یوسف ہم چلے, سینے سے سینہ لگایا, بہت دیر تک روتے رہے, رخصت ہو گئے. صبح منبر پہ بیٹھے تھے یوسف صاحب, اور جسم تھا ابا کا, اور زبان تھی ابے کی, اور جذبہ تھا ابے کا. نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. بچے کو میں ایک گدرڑی حویلی ہے نا, حویلی کے سامنے ایک گاؤں ہے, بستی ہے, محبت پور, نواب محبت خان تھا ریاست بھاولپور کا, اس کا نام محبت خان تھا. تو اس نے 100 روپے دیا, پیر صاحب کے میں ساتھ تھا, پیر صاحب دعا کریں, غربت بہت ہے. ایک دعا مجھے ملا, میں کوئی کتی بالن تیرے غریب دے بال بہت سارے ہونے, میں کہ کتی بالن آ کتی بالن, میں کہ روپے دیا ٹکیاں ہیں کافیاں, روپے کی اس وقت کافیاں بہت ساری مل جاتی تھی. بچوں کو بٹھا سامنے, جو دل میں دعا آتی ہے نا وہ الفاظ ہیں, اللہ سے مانگ, اور بچوں کو کہے وہ آمین کہیں. بچوں کی غفلت کی آمین بھی قبول ہے, کیوں؟ ان کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے, ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, ان کی نسبتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. ان کی غفلت کی آمین بھی بہت بہت آمین ہے. میں نے کہا روز یہ عمل کر, دوسرے دن تیسرے دن کر, ہفتے میں 1 دفعہ کر. روپے کی ٹافیاں بچوں کو, میں کہ پہلے نہ دے بھی نہ کھا دے بھائی, ویسے نہیں ہے, پہلے نہ دینا, ٹافیاں سامنے رکھ, آمین کہہ رہا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا, مجھے کہنے لگا رب نے تمنگری کے دروازے کھول دیے. مولانا یعقوب نانوتوی ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں, بچوں کو جمع کرتے تھے, ان کو کھلاتے تھے, اور کہتے تھے تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں. کوئی توتلی زبان میں, کوئی ٹوٹی زبان میں دعا کرتے تھے, اور آمین کہہ کے اللہ سے کہتے تھے اللہ دعا کر رہے ہیں معصومین, اور آمین کہہ رہے ہیں فرشتے. تصور فرشتوں کا کرتے تھے, اللہ آپ بھی کسی قبولیت کا شک ہے آپ تو عطا کر دے. عجیب بات ہے, اب بھی کوئی قبولیت کا شک ہے, اللہ آپ تو عطا کر دے. اور قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے جو میں بچوں سے کراتا ہوں, بچوں سے کراتا. معصوم بچوں کی دعائیں, انہیں بڑی طاقت ہے, انہیں بڑی تاثیر ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے, اس کا جھوٹا, اس میں بڑی طاقت ہے, اس میں بڑی تاثیر ہے, بہت طاقت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں, اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے, میں معذرت سے چاہوں گا, ناواقفیت کی ہے وجہ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیوطی نے فرمایا پلوٹی کا بچہ ہو, پہلا بچہ پلوٹی کا بال ہوگے, بڑا دھی ہوگے یا پوتر ہوگے,
پہلا بچہ ہو پہلوٹی کا، اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ، اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ۔ اور عجیب بات فرمائے، سورۃ انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے بس، سورۃ قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ، اس کو سرانے رکھ، اور یہ عمل 40 دن کر، کپڑے کو سرانے رکھ، اور یہ عمل، کپڑا اترا ہوا ہو، میلا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن پہنا ہوا ہو، 40 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ۔ اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں، کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ، پڑھ کے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، بیماریاں، تکلیفوں کا کر۔ کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں، مشکلیں حل کرے گا، تیری بیماریاں ختم کرے گا، تیری ناکامیاں ختم کرے گا۔ بچوں کے ساتھ تو اس کریم کا انوکھا نظام ہے، اس کریم کا انوکھا نظام ہے۔ بے زبان، میں نے عرض کیا نا حدیث کا فرمان، میں ایک حدیث کے 2 حصے بیان کر رہا ہوں۔ آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے پتھر نہ گرتا اور لوگ تڑپ کے مر جاتے کہ رب اتنا ناراض ہے اور رب کو اتنا ناراض کیا ہے اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ بے زبان۔ ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے، کپڑے کاٹ دیتے، آگ لگا دیتے۔ ابھی اس دن میرے پاس آیا، انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے مجھے، کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے، گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی، کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی۔ جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے، اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر، کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے، حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں۔ جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات تو گھروں لانگا بڑا ہی کھڑے، لانگا آنا جانا بنایا ہوا ہے، جگہ دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے، سجدے تے اللہ دا نام چھوڑے وے، جن تو گھراں کے لانگے بڑا ہی کھڑے۔ جنات کے نظام، چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا، دکھی آتا ہے۔ جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ، اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو بات کیا کر رہا تھا پہلی، عمل کیا بتا رہا تھا، جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا سی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا منہ کھاوے تے آگ شرماوے، جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ۔ آقا کا فرمان ہے، پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے انہیں 2 چیزیں بتائیں، اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں۔ ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے اسے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ، کہیں بھی۔ بظاہر بلیاں، کتے، کوے، جانور کھاتے نظر آئیں گے، رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔ میں نے ان کے یہ عمل بتایا، اور ایک عمل اور کیا بتایا، وہ عمل بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر۔ تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں، کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ سلام سے مراد سلامتی ہو، جات تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام سلام،
السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. ان کو سلام کر. میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی اور ہر کسی کو السلام علیکم. ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی. السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجیے گا. وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا. کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، کہ ٹانگیں کیا ہیں آپ کی؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی تھی. جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی ہے. میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹ کا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتا نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتا نہ، پیشاب حاجت مجھے پتا نہ. کچھ عرصے کے بعد ایک سیانا آیا، اس نے کہا ایسا کر، ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے میں بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر. کیا پتا جواب دینے والا ولی ہے، قطب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے. اللہ، کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اس کی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تھی ویسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے. کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کی بات دل کو لگی. میں نے دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ ایسے پر خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھواتی. جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے کہ میرے سلام کا جواب کا نہ دیتا تے کیوں کرو. ہاں ہاں بول گئی تم تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر. دیکھو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب جیسے نہیں. اللہ کہ میں سلام کرتا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے، مکھی کا احساس ہوا ہے، اور میں نے کہا کام بن گیا. اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا اب بھی تسبیح. فرمایا جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا، جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم. ہر بندے کو سلام کرتے تھے، اور وہ بندہ تیز چلتا تھا، الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی، تیز چلتا تھا. اس سلام کی برکت سے چلنا ملا. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھے جو کھاتے ہیں. اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں، یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا. ایک ان کو سلام کریں. اللہ کا جو لفظ ہے یا سلام ہے نا، ایک بزرگ بتاتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بے سکونی ہو، پریشانی ہو، جس گھر میں رزق نہ ہو، روٹی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ، اس گھر میں دیکھو تمنگری کے دروازے کھلیں گے. آپ کو میں ایک کنز مال کی ایک حدیث سناتا ہوں. آقا کا فرمان ہے، جو بندہ، حدیث کا فرمان ہے حضور کا، ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت تنگ دستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے. میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر، سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، بس السلام علیکم سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ. یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک درویش کے ہاں بیٹھا تھا، اکثر بیٹھتا ہوں. سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال ہے، بہترین لباس پہنتے ہیں، جو آتا تھا چپ کر کے ایسے نوٹ نکالا اور ایسے مٹھی میں دے دیتے تھے. مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں وہ 70 شفائیں ہیں، دوائیں بہت اچھی، وہ لیتے آئیے گا.
مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو بڑی گلا صاف ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، تو وہ لیتے ہیں۔ مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں یہاں؟ میں کہا میں کل لاؤں گا۔ نہیں بھائی ابھی چل کے لیتے ہیں، ہوٹل سامنے تھا، تو میں میرے ساتھ چلے گئے عشاء کے بعد۔ جب کمرے میں داخل ہوئے نا، احد لفظ میں نے سنا۔ اچھا، میں نے کہا آپ کی دولت کا راز کا اب پتہ چلا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تو اللہ پڑی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، ایسے ہنس پڑے، اور پھر عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا ہمارے بڑوں کے ہاں غربت اتنی تھی، سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے، ان کو کاٹ کے صاف کر کے، بعض اوقات نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی، ابال کے کھا لیتے تھے۔ کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ، اس دن سے رب نے بخت کے دروازے کھول دیے۔ اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا۔ اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان نے۔ کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی، میرے چچا کا گھر ساتھ تھا، ساتھ دیوار تھی چھوٹی سی، اور ہمارا گھر تھا۔ وہ تونگر تھے، ہمیں غربت تھی، آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا، نمک ہوتا تھا تو مرچ نہیں ہوتی تھی، مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی، گھر میں آخری غربت تھی۔ اما کیا کرتی؟ اما کرتی پتر ہے بیٹا ایک ہے، اما روٹی چپ کر کے آدھی بون روٹی کھلا دیتی تھی، بہنیں بچیاں روتی رہتی تھی۔ غربت۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف بے آرام ہے بے جا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ غربت۔ کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا، گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں، حدیث کا عمل ہے، مستند عمل ہے، بتا دیا۔ کہنے لگے ہم نے کرنا شروع کر دیا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، بس فیصلے دل ہوئے۔ کہا ایک دفعہ میں آیا، اما کہنے لگے بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہیں، اور میری چچی کیا کرتی تھی، جو بھی کھاتی تھی پیتی تھی اس کے چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی ہمیں جلانے کے لیے، سارا ہاں ساڑن کی تھے جلانے کے لیے، گھر پھینک دیتی تھی۔ کہا کہ اما کہنے لگے بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پہلے نا اونٹ آتے تھے لکڑیوں کے، اٹھاں دی لڈ آندی آئی اور لکڑیاں لاتے تھے۔ اس نے کیا کیا، چچی نے لکڑیوں کے آگے جو کانٹے دار شاخیں تھی نا، وہ ساری توڑ کے کٹھی کر کے ہمارے گھر پھینک دی۔ اما کہنے لگے پترا لکڑیاں آ گئے۔ کہا میں نے وہ پہلی مدد دیکھی اللہ کی، چچی کا حسد اور میرے مطابق اللہ کی مدد۔ اما نے لکڑیاں پکا، اس کو جلا کے نا اما نے مجھے روٹی پکا دی، میں نے ایک روٹی کھا لی، بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے، برکت کے دروازے۔ وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت، جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے۔ اعمال کی برکت ہے، اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں۔ اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ذرا میں غور سے کہوں گا سننا، اعمال کے اندر اعمال بھی ہے، اعمال اور سمجھ آئیے، اعمال برکات کے دروازے ہیں۔ نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں، برکات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں، بہت پہاڑ سے بڑی، پہاڑوں سے بڑی ہیں، میرے فرمان آقا کا، یہ نکی کی چھوٹی مبارک چیزیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی خوشحال بنتی جائے گی، برکت اور وسعت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور نسلوں کے لیے فخر کے دروازے بند ہوں گے، ورنہ یاد رکھنا خود چلے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فخر اور غربت کے دروازے چھوڑ جائیں گے۔ پتہ ہے کیا کہیں گے، آئے تھے برکت ساتھ لے گئے، اور یہ واقعات اکثر میں نے دیکھے ہیں۔ بندہ تھا، بخت تھا، چہل پہل تھی، آمد تھی، بندہ گیا اور سب کچھ گیا۔
جو نبوی عمل ہیں اس سے نسلیں پلتی ہیں، اس سے نسلیں پلتی ہیں۔ مجھے کہنے لگا فصل کی ایوریج کمزور ہے، میں کہا 3 کام کر لے، ذمہ دار بیٹھے ہیں، میرا بھی باپ دادا پر دادا ذمہ دار بھی ہیں، تجارت بھی ہے، فقیری درویشی بھی ہے۔ میں نے کہا 3 کام کر لے، بینک اور سود کی کہانی نہ لے، تیری 6 ایکڑ ہیں یا 20 ایکڑ ہیں 100 ایکڑ ہے، چھوڑ دے ایکڑ، تھوڑے ایکڑ کر، ادھار پہ بیج، سپرے، بینک، ادھار چھوڑ دے، دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا۔ ایک یہ نہ کر۔ دوسرا، حلال حرام سے بچ، کسی کی بکری آئی میری بکری کھا گئی، میرا جانور کھا گیا، اس کا پانی میں نے لگا دیا چپ کر کے۔ محکمہ نہر والوں سے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں، میٹ ہونے نا، ہاں میٹ، اور نہ میٹ کام کرنے نہر والا، لیکن ہر بندہ تو نہیں ہوتا میٹ ہو۔ میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں اس والے سے، 2 یہ نہ کر، اور تیسرا میں نے ان سے ایک بات عرض کی، عشر پورا دے، عشر پورا دے۔ جو بندہ عشر پورا دے گا اس کی نسلوں میں جاگیریں ہوں گی، جو نسلوں میں عزتیں ہوں گی۔ مجھے سوابی کا ایک پٹھان ملا، سوابی میں تمباکو کی کاشت بہت ہوتی ہے، سوابی، صبح سرد میں مجھے ایک پٹھان ملا، مجھ سے کہنے لگا بابا تھا، بابا بوڑھا تھا، اس کا بیٹا ہی بوڑھا تھا، کہنے لگا حضرت رائے پوری کے ہاں میں گیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ہاں گیا، حضرت نے ایسے دیکھ کے مجھے فرمایا عشر پورا دیا کرو۔ بس کہنے لگا کہ میں نے اس دن کے بعد عشر پورا دیا، علماء سے پوچھ کے، تول کے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے، تو عشر پورا دے، پھر دیکھ تیری نسلوں میں کیڑا آتا ہے، چوہا آتا ہے، یا تیری نسلوں میں سپرے کتنا آتا ہے، کھاد کتنی آتی ہے، اور تیری جائیداد کتنی ایسے بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے۔ عشر دے، اور ایک کام کر، جہاں پانی لگ رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کر لے، وضو والا پانی فصلوں کو بھیج، پھر فصلوں کی ہریالیاں دے۔ وضو والا پانی، جہاں پانی لگ رہا ہے وہاں وضو کر اور وضو والا پانی بھیج۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں، زندگی باغ و بہار ہو جائے گی، زندگی میں خیریں اور برکتیں ہوں گی۔ اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے ہیں، مال دولت رزق چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، چاہتے ہیں، بولیں تو سو رہے ہیں، چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کریں۔ جس نے میرے باپ کو ذلیل کیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، میرے گھر کو ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، چھج کیتا، گندا کیتا، اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کریں۔ دل سے نہیں نکلیں گی، پتھر رکھنا پڑے گا، پر میں کہتا ہوں وہ دعائیں تیری نسلوں میں رزق، برکت، عزت، وسعت کے دروازے۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے کاش کہ مسلمانوں کے محمد کبھی طائف والوں کے لیے دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے، اسلام سارا وہیں ختم ہو جاتا۔ فرشتہ آیا تھا نا، یا رسول اللہ طائف میں آپ حکم دیں ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں، اتنا آپ کو تکلیف دی ہے، خونم خون کر دیا، لو لوہان کر دیا۔ میرے حضور نے دعا فرمائی تھی، میرے حضور نے دعا دی تھی۔ اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے۔ اپنی نسلوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں ایک مزاج بنا لے، ادفع باللتی ہی احسن، جا اس کی برائی کا بدلہ اس کو اچھائی میں دے۔ بڑا طاقتور وظیفہ ہے یہ دعا، بڑا طاقتور عمل ہے یہ دعا، بڑا طاقتور نظام ہے یہ دعا، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے بیماریاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، ناکامیاں ختم ہوں، ایک تو میں نے سلام اور قل اللہ کا عمل بتایا، ایک عمل بتاتا ہوں جو ہمارے اکابر کا ہے، میرے ہر عمل کا میرے پاس ثبوت بھی ہے، حوالہ بھی ہے، سند بھی ہے۔ چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے نا 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور اگر کھیت کی تونگری چاہتے ہیں، فیکٹری کی تونگری چاہتے ہیں، دکان کی تونگری حفاظت چاہتے ہیں، اور دکان اور کھیت اور فیکٹری کی مال و دولت اور برکت اور وسعت چاہتے ہیں، چاروں طرف آیت الکرسی پڑھیں۔ اس طرف منہ کر کے آیت الکرسی، اس کونے میں، دائیں میں، بائیں میں، آگے میں، پیچھے میں، اوپر میں، نیچے میں۔
3 بار آیت الکرسی پڑھیں، دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ محدثین فقہا نے جو اسم اعظم کے بارے میں اپنے واقعات، تجربات، مشاہدات لکھے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، اور ہم نے آیت الکرسی کو صرف حفاظت کا نظام سمجھا ہے، واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی کے اندر ایک انوکھا نظام ہے، اور کیونکہ آیت الکرسی ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری تعریف ہی تعریف، خوشامت ہی خوشامت ہے۔ پوری آیت الکرسی میں نہ جن کا تذکرہ ہے کہ جن سے حفاظت ہوگی، نہ شیطان کا تذکرہ ہے، نہ چور کا تذکرہ ہے۔ پوری آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، ساری آیت الکرسی کے اندر اصل میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ ہمارے یہاں ایک فقیر آتا تھا مانگنے والا، وہ کبھی بھی ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا۔ میں نے اللہ کی شان اس فقیر سے سیکھی۔ اب میں فقیر کی کچھ صدائیں مجھے یاد رہ گئیں۔ ایک ماسی شیدو ہوتی تھی، ماسی شیدو دے دروازے دے کھڑتے آ کے ارے تو ہازن مائی، حاجن کو کہتا تھا ہازن، تو نے اس بیچاری غریب نے حج کیا ہی نہیں تھا، غریب تھی۔ ارے تو ہازن مائی، ارے تیرے تے بال بچوں کو اللہ ہی دے گا، دمادم مست کلندر تو جھولے کے اندر، ارے تو بیٹھی بیٹھی راج کرے گی۔ اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا، تو رانی بن گئی، تو ملکہ بن گئی، تو جھولے میں بیٹھی رہے گی، تو راج کرے گی، کوئی ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا۔ بچپن کا ایک سبق مجھے یاد ہے، بندے کی تعریف کر، تیرے مانگے سے زیادہ دے گا، اگر اللہ کی تعریف کرے گا۔ بندے کی تعریف کر، تیرے مانگے سے زیادہ دے گا۔ ایک ہے مجھے اتنے دے دے، ایک ہے بس اس کی تعریف کر۔ ملک شعراء ہوتے تھے بادشاہوں کے قصیدہ گو، ان کو لقب ہوتا تھا، اور صرف قصیدے کہتے تھے بادشاہ کے حق میں۔ کبھی کبھی بادشاہ کہتا تھا اس کو شرفیوں میں تول دو، ترازو لاؤ ترازو، ایک طرف اس شاعر کو رکھو، کھلا موٹا ہوتا اسی طرح اچھا سادی ہو سی، پیسے زیادہ کہنے تھا اسی، ایک طرف اس کو رکھو، ایک طرف اشرفیوں کو رکھو۔ کتنا اس نے میری شان اور تعریف بیان کی ہے، اور بعض شعراء کو ملک الشعراء یعنی شاہی شاعروں کا خطاب ملتا تھا۔ جھوٹی سچی تعریفیں کرتے تھے، جس اللہ کی تعریف سچی، وہی سچی، نبی علیہ السلام سچے، جبریل سچے، ان کی تعریف کریں گے۔ سوچو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی عطا، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، یہ چاروں کونوں کو جمع کریں گے، بلائیں آفات چلتی ہیں۔ اس نے فرمایا جب مرغ بانگ دے نا، مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی ہے یا نکلنے کی ہے یہ دعا؟ داخل ہونے کی ہے نکلنے کی ہے؟ نکلنے کی۔ یہی مرغ کی دعا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ جب مرغ بانگ دے، حدیث میں روایت موجود ہے، فرمایا عرش سے ایک دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے، رحمت کا، عطا کا، رزق کا، رحمت۔ اس لیے فرمایا جب گدھا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگو کسی عذاب کی، کسی بلا کی، کسی پریشانی۔ چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چھوٹا سا کیل ہوتا ہے، 2 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے، اس کی قیمت ککھ بھی نہیں، آنا بھی نہیں ہے، پر تیری گاڑی کو سڑک پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ میں صحرا سے ابھی واپس آ رہا ہوں، سفر ہی سفر ہے، تو میں صحرا میں چلتے ہوئے گاڑی میں انہوں نے کہا آگے ہڈیاں آئیں گی، جانور مرے ہوئے تھے، ہڈی سے گاڑی کو بچانا، ہڈی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ کے رکھ دے گی، بے قیمت ہڈی صحراؤں میں پڑی ہوئی، جانور مر گیا۔ ابھی بارڈر سے آ رہا ہوں، ہر سال روہی والوں کو وقت دیتا ہوں، اللہ کے نام کی محبتیں، ہڈی سے بچا کے رکھنا، کیوں؟ ہڈی ٹائر کو پھاڑ دے گی، بے قیمت چیز ہے، تیری گاڑی کو ختم کر دے گی۔ اللہ کے خزانوں میں سے یہ چھوٹی مبارک چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، زندگی میں برکتیں اور بہاریں، راحتیں اور رحمتیں آ جائیں گی۔ اپنی فصلوں میں وضو کریں، اشور دیں، فصلیں ایسی ہو گئیں گی، آپ کی دکانیں، آپ کے گھر، آپ کے مکان، مسائل حل، مشکلیں دور۔ اب میں خواتین کو ایک عمل بتاتا ہوں،
اور آپ کو بھی ایک عمل بتاتا ہوں. اب خواتین گھر سے نہیں نکلتی ہیں زیادہ. اب گھر کے اندر نکل کے جائیں تو سلام اور قل واللہ پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جائیں, دل میں سلام کریں, دل میں قل واللہ پڑھ لیں, سوائے لیٹرین کے بیت الخلا کے. ایک حال سے دوسرے کمرے میں, 2 کمرے, ایک صحن سے کمرے میں. میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا, ان کے گھر میں بخت اور تونگری کی بارش ہو گئے. ایک عمل ہے چھوٹا سا مبارک, سلام قل واللہ, سلام قل واللہ. ایک مبارک عمل ہے عمل چھوٹا سا, اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور دوسرا, اگر صحت چاہتے ہیں نا لاجواب, جس کو دیکھیں کہیں گے جنتی ہے, جنتی ہے. وہ دنیا کے سارے عیبوں کو جنتی ہے, اس کے عیبوں پہ نظر نہ ہو. ہمارے یہاں لاہور میں عابد مارکیٹ ہے, جہاں فریجوں ایسیوں کی مارکیٹ, ٹیمپل روڈ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہنے لگے کہ ایک ہیروئنی تھا, ہیروئنی, اور پیشاب پخانے میں لتڑا ہوا تھا. مختلف ایمبولینسوں کو کالیں کی, کوئی نہیں اٹھاتا تھا. رکشے میں اٹھا کے ساتھ گنگا رام ہسپتال ہے, وہاں لے گیا. جا لٹایا نا, وہاں جا کے کہا میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قلعہ ڈراور تو آپ جانتے ہیں نا, مرادوہا نا مراد حسین ہا, مرادوہا ڈراور چوال تیرے نوابان بیٹھا. کبوتر باز بھی ہاں اور پینا بلاندا بھی ہاں, دنیا دے سارے شوقان ہونے کو. ماہ رمضان دا آخری شب جمعہ, آخری جمعرات, جمعۃ الوداع, تائیں میں کو مل دعوت ہے, السلام علیکم, میں کل مرویسا میرے جنازے چوائے. دیکھو وہاں کے بھائی مراد ہوا کبوتر بازا, بل کیا کرے نا ظالم, بے دے کبوتروں کو زہر دیوا دے دا, کہیں طرح انہیں نہ اڈن میرے اڈن, وہ کو کبوتر نال عشق. آکھے جڑے میرے کبوتر ہیں, سارے کبوتر ویچ دے, میرے کفن دفن تے آیاں کو تل کول کھوائے چاول کوئی. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف